میں کچھ دنوں کے لیے شہر اپنی ماں کے گھر رہنے گئی۔ آئی تو دیکھا میرے کمرے میں کوئی سو رہا ہے۔ میں سوچی کہ فرحان ہے۔ جیسے ہی میں قریب گئی دیکھا کوئی اور ہے۔ میں نے شور مچا دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، بولا سوری آپ نہیں تھی تو میں یہاں سو گیا۔ زویا نے غصے سے کہا اگر میں نہیں رہوں گی تو کوئی بھی میرے کمرے میں آ جائے گا کیا؟ اس نے مجھے پھر سے سوری کہا اور باہر چلا گیا۔ شیبہ کہنے لگی بھابھی یہ موسیٰ بھائی ہیں، وہ فرحان بھائی کی شادی سے پہلے اسی کمرے میں سوتے تھے، لیکن اب آپ نہیں تھیں تو وہ سو گئے۔ سفر سے آئے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے بھی ان سے کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں کیوں موسیٰ سے میں بہت چڑھنے لگی تھی، حالانکہ موسیٰ میرے اس رویے کی وجہ سے اوپر چھت پر سونے لگا۔ وہ نیچے آتا ہی نہیں تھا، انفیکٹ کھانا بھی وہ اوپر ہی کھاتا تھا۔ میں نے فرحان سے کہا یہ کیا ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ فرحان نے کہا یہ ہمارے ساتھ رہے گا مطلب؟ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، بس شہر میں پڑھائی کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا ہے۔ اب تم اس پہ کوئی بکھیڑا مت کھڑا کر دینا۔ فرحان نے تھوڑا تلخ لہجے میں بولا۔ موسیٰ میرے اسلم چاچا کا بیٹا ہے۔ چاچا کی موت کے بعد چاچی کے گھر والوں نے ان کی دوسری شادی کرا دی، لیکن چاچی کے شوہر نے موسیٰ کو اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے میرے بابا نے کہا یہ میرے چھوٹے بھائی اسلم کی آخری نشانی ہے، میں اسے دربدر نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہمارے ساتھ اس وقت سے ہی رہتا ہے، ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کزن نہیں سمجھا، ہمیشہ سگے بھائیوں جیسا سلوک ہے ہم دونوں کے بیچ۔ اور یہ گھر میرا جتنا ہے اتنا موسیٰ کا بھی ہے، تو اب تم کمفرٹیبل ہو یا نہ ہو موسیٰ یہیں رہے گا۔ مجھے موسیٰ کا سن کر بڑا افسوس ہوا، لیکن میں نے پھر بھی کبھی اس سے بات نہیں کی اور نہ ہی اس نے کی۔ بات اصل یہ ہے کہ میں گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لکڑیاں کاٹ کر کھانا پکانا پڑتا تھا جو میں نہیں کر پاتی تھی، اور بھی بہت مشکلات مجھے درپیش تھیں۔ میں نے ایک دن کہا فرحان اگر ہم یہاں کی تھوڑی سی زمین بیچ کر شہر میں گھر لے لیں تو کیسا آسان ہو جائے گا نا سب کچھ۔ لیکن فرحان نے مجھے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا زمین بیچ دوں گا تو کھاؤں گا کیا؟ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہاں لیکن جب ہمارے بچے ہوں گے تو پھر اس پہ میں ضرور سوچوں گا، کیونکہ شہر کی تعلیم گاؤں کی تعلیم سے بہت مختلف ہے، اور میں اپنے بچوں کو بہت پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن ابھی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ لیکن فرحان مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ فرحان نے کہا سارے کام خود سیکھنے ہوں گے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تھوڑا خوش ہوئی کہ جب ہمارے بچے ہوں گے تو ہم لوگ ضرور شہر جائیں گے۔ کچھ امید جگی تھی، اور اللہ پاک نے مجھے کچھ دنوں میں خوشخبری بھی دے دی۔ میں کچھ دن بعد حاملہ ہو گئی۔ فرحان بہت خوش تھے، ان کے گھر والے بھی۔ ڈاکٹر نے مجھے ریسٹ کا کہا تھا، لیکن یہاں ہر کام سخت تھا۔ میں کچھ کام نہیں کرتی تھی، ریسٹ کری تھی، لیکن ایک دن باتھ روم میں گر گئی اور میرے ساتھ ساتھ میرا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پھر ماں بن سکتی ہیں، بس آپ 2 سال بعد ٹرائی کریں، آپ کی اور آپ کے بچے کی ہیلتھ کے لیے یہی بہتر ہے۔ لیکن فرحان کا رویہ تو میرے لیے بدل سا گیا۔ وہ ہر بات پہ مجھے اسی بات کا تانا دیتا۔ وہ کہتا کہ تم نے ہی جان کر ایسا کیا ہے کیونکہ تم چاہتی نہیں میرے ساتھ رشتہ نبھانا۔ زویا روتی رہتی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے بیچ بہت دوریاں ہو گئی۔ اب تو ساس بھی تانے مارنے لگی تھی۔ ایک دن فرحان کی والدہ نے زویا کو بہت کھری کھوٹی سنائی، یہاں تک کہ بچے کے ختم ہونے کا الزام بھی زویا پر ہی ڈال دیا۔ موسیٰ کبھی شہر کبھی گاؤں رہتا تھا، اس کا آنے جانے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور وہ زویا کی وجہ سے نیچے رہتا ہی نہیں تھا، وہ سارا دن اوپر ہی ہوتا تھا، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب وہ گھر پر ہے اور کب نہیں۔ جب فرحان کی والدہ نے زویا کو یہ سب کہا تو زویا نے فرحان سے شکایت کی، تو فرحان اپنے موبائل میں بزی ہوتے ہوئے بولا تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے۔ اسے زویا کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ روتی ہوئی چھت پر چلی گئی جہاں بہت اندھیرا تھا۔ زویا رو رو کر کہہ رہی تھی اللہ پاک میری اس میں کیا خطا ہے، میں نے جان کر اپنے بچے کو نہیں مارا،
وہ روتے روتے اپنے سارے ظلم و ستم خدا کو بتا رہی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ خدا کے علاوہ کوئی اور بھی اسے سن رہا ہے۔ جی ہاں، موسیٰ نے گلا صاف کرتے ہوئے زویا کو احساس دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے چھت پر۔ زویا سٹ پٹاتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ زویا لکڑیاں توڑ رہی تھی صبح چائے بنانے کے لیے، تو اس کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی۔ موسیٰ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن اس کے سامنے کٹی ہوئی لکڑی رکھی تھی۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھتی ہے موسیٰ چھت سے نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی ہر روز موسیٰ اس کے کام کو آسان کرنے کی کوشش کرتا، جیسے اسے لکڑیاں کاٹ کر لا دیتا، پانی بھر کر رکھ دیتا، جانوروں کو چارہ کھلا دیتا۔ وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اسے تکلیف نہ ہو، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ زویا ان سب چیزوں کی عادی نہیں ہے، پھر بھی وہ کوشش کر رہی ہے۔ فرحان اور زویا کا جھگڑا بھی بہت ہونے لگا۔ ایک دن موسیٰ نے فرحان سے بات کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ زویا کے ساتھ نرمی سے کام لے۔ فرحان اور موسیٰ بھائی سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ فرحان نے کہا، میرا یہی ماحول ہے، میں شہر میں نہیں رہ سکتا، اور جیسے ہمارے گھر کی عورتیں کام کر رہی ہیں ویسے اسے بھی کر لینا چاہیے۔ میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا زویا سے شادی کر کے، اچھا خاصا تم نے منع کر دیا تھا، میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ کروں، لیکن بابا نے مجھے مجبور کر دیا۔ یہ لڑکی میرے ساتھ کبھی ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ سمجھ گیا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ایک دن زویا صحن میں تھی، اتنے میں موسیٰ گیس سٹوو اور سلنڈر لے کر آیا۔ اماں جی کہنے لگی، بیٹا یہ کیا لے آئے تم؟ ہم تو ہمیشہ لکڑیوں میں ہی کھانے پکاتے تھے۔ موسیٰ نے کہا، اماں جی اب وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے۔ زویا نے ظاہر نہیں کیا، لیکن اندر ہی اندر وہ خوش تھی کہ اس لکڑیوں سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ نے سولر کا بھی انتظام کروا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے زویا بہت کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ اب بھی موسیٰ اور زویا ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک رات جب فرحان شہر گیا ہوا تھا تو گھر پر سب لوگ موجود تھے سوائے فرحان کے۔ سب سو چکے تھے، لیکن زویا کو نیند نہیں آ رہی تھی، کافی رات ہو چکی تھی۔ جب زویا اپنے روم میں آئی تو وہاں پہلے سے ہی کوئی موجود تھا۔ اس نے زویا کو پکڑ لیا اور اس نے کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے ساتھ ابھی کے ابھی چلو، تم بہت حسین ہو، میرا دل تم پر آ گیا ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلی تو میں تمہیں… اتنے میں ہی باہر کچھ گرنے کی آواز آئی اور وہ شخص بھاگ گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک کپڑا باندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی، اور کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ زویا بہت ڈر گئی، چپ چاپ اپنی ساس کے کمرے میں سو گئی۔ سوئی کیا، بس صدمے میں تھی۔ اگلے دن وہ اسی سب سوچوں میں تھی۔ جیسا فرحان کا رویہ تھا زویا کے ساتھ، یقیناً وہ اس پر ہی الزام لگاتا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ اسے ذہن میں آیا، کیوں نہ بات موسیٰ سے کہی جائے، کیونکہ بنا بولے وہ میری تکلیف کو سمجھ جاتا ہے۔ اس نے موسیٰ سے ساری بات بتائی۔ موسیٰ نے اپنی گن نکالی، وہ بہت غصے میں تھا، لیکن زویا بہت ڈر گئی۔ اس نے موسیٰ کے ہاتھ پیر جوڑے کہ خدا کے لیے گھر میں کسی کو یہ بات نہ بتانا، ورنہ لوگ مجھے کو بد کردار کہیں گے۔ موسیٰ نے کہا، زویا تمہیں فرحان کو یہ بات بتانی چاہیے، تم نہیں بتاؤ گی تو میں بتاؤں گا۔ زویا اس کے پیروں میں گر گئی، کہنے لگی، اگر تم نے کسی سے یہ بات کہی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ موسیٰ سوچتا رہ گیا کہ اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی زویا سے شادی کو منع کر کے، کیونکہ فرحان سے پہلے زویا کا رشتہ موسیٰ سے ہی آیا تھا۔ لیکن موسیٰ کو اپنے کریئر پر فوکس کرنا تھا، اس وجہ سے اس نے شادی سے منع کر دیا۔ لیکن اب اسے خود نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ زویا کی طرف اتنا اٹریکٹ کیوں ہے۔ موسیٰ تو خونخوار جانور کی طرح اس شخص کو ڈھونڈنے لگا، اپنی نئی پسٹل بھی اپلوڈ کر کے تیار رہتا تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد موسیٰ اور زویا ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ وہ دونوں اکثر شام کو چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔
وہ کبھی غیر اہم بات نہیں کرتے تھے، وہ دونوں اپنے اپنے قصے سناتے تھے، اور کبھی تو اس شخص کا جو اس دن آیا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک سے موسیٰ اپنا سارا سامان پیک کر کے جانے لگا، کہنے لگا اماں میں شہر جا رہا ہوں، ایک جاب انٹرویو ہے۔ اماں نے کہا لیکن تم نے سارا سامان کیوں پیک کیا ہوا ہے بیٹے؟ موسیٰ کہنے لگا اب میں وہیں رہوں گا اماں، میں نے ایک اپارٹمنٹ رینٹ پر لے لیا ہے، جاب بھی وہی ہے تو میرا وہیں رہنا صحیح ہے، میں آتا جاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ شہر چلا گیا۔ اس نے زویا کو اپنا نمبر دے دیا تھا اور کہا تھا اس شخص کے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو تو مجھے فون کر لینا، اور میں نے اپنے لوگوں کو بھی بول رکھا ہے، تم بے فکر رہنا۔ یہ کہہ کر وہ شہر کے لیے نکل گیا۔ ضروری نہیں کہ محبت تمہیں ہمیشہ صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح انسان سے ہو، یہ تمہیں کبھی غلط وقت، غلط جگہ اور غلط انسان سے بھی ہو جاتی ہے، اور یہ محبت کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے موسیٰ گھر چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ کیا موسیٰ کو زویا سے محبت ہو گئی ہے یا کچھ اور ہے؟ اپنے اوپینین کمنٹ میں ضرور کریں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔